In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. In today's video, we will translate paragraph number 4 and 5 of chapter number 6, Kites Vision and Pakistan. In paragraph number 3, we will discuss what was ideology of Pakistan, while in paragraph number 4, we will get to know what Qais said in his Eid message September 1945. So let's start. The ideology of Pakistan, Nazariya Pakistan, ideology Nazariya. The ideology of Pakistan, Nazariya Pakistan was based बुनियाद थी on the fundamental principle बुनियादी असूल पर. Fundamental बुनियादी basic, primary actually, essential भी कहा जा सकता है. Principle असूल that के the Muslims were an independent nation. मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं. Independent, आज़ाद. Nation कौम. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं. One more time. नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं. Any attempt, कोई कोशिश, attempt कोशिश, to merge, इकट्ठा करना, merge, मदगम कर देना. एक्चुअली इसका जो टिपिकल वर्ड है उर्दू में दैट इज़ मदगम कर देना, मिला देना, इकट्ठा कर देना. Their national, उनकी कौमी, नेशनल कौमी, एंड पॉलिटिकल और सियासी, पॉलिटिकल सियासी, आइडेंटिटी शनाख्त, आइडेंटिटी शनाख्त will be strongly resisted, सख्ती से मुज़ाहमत की जाएगी. strongly, सख्ती से. resist का मतलब होता है मुज़ाहमत करना, मतलब खिलाफ वर्जी करना. यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है resisted, मुज़ाहमत करना, खिलाफ वर्जी करना. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को इकट्ठा करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुज़ाहमत की जाएगी. One more time. ये कायद आज़म ने कहा था. अभी हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सख्त खिलाफ थे इस बात के कि हिंदू और मुस्लिम एक ही कौम बन के रहें. राइट. उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल. और फिर हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े जिसकी बेस पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हिंदूज़ को मुस्लिम्स के साथ. ठीक है. तो अब इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि कायद आज़म ने कहा था कि अगर आप ये कहें कि हिंदुओं की और मुसलमानों की कौमी और सियासी शनाख्त को इकट्ठा कर दिया जाए, उन्हें एक कौम बना दिया जाए, अगर ऐसा करने की कभी भी किसी ने कोशिश भी की तो हम इस बात के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे. Right? That's why Quaid-e-Azam was strongly, stick to the point. He said in clear terms that we want a nation, we want a state actually in which we can live according to the teachings of Islam. Right? So students, this is all about paragraph number 3. Coming toward paragraph number 4, important one, definitely it is. Quaid-e-Azam was a man, Quaid-e-Azam आदमी थे, of strong faith, मजबूत ईमान वाले, यकीन एक्चुअली, and belief और अकीदा. belief अकीदा भी कह सकते हैं, यकीन भी कहा जा सकता है indirectly. Quaid-e-Azam was a man of strong faith and belief.
قائد اعظم ایک مضبوط عقیدے اور ایمان والے انسان تھے. قائد اعظم ایک مضبوط عقیدے اور ایمان والے انسان تھے. He firmly believed. انہیں پکا یقین تھا. Firmly پکا. Believed یقین تھا. He firmly believed. انہیں پکا یقین تھا that کہ the new emerging state وجود میں آنے والی نئی ریاست. New emerging state وجود میں آنے والی نئی ریاست. of پاکستان پاکستان کی. based on Islamic principles اسلامی اصولوں کی بنیاد پر. تھوڑی سی ٹرکی ہے بالکل تھوڑی سی تو کیئرفلی آپ لوگ سنیں گے اس کو. based on Islamic principles اسلامی اصولوں کی بنیاد پر. would reform اصلاح کرے گی بہتر کرے گی. the society معاشرے کو. ایز اے ہول مجموعی طور پر. ایز اے ہول اس کو انڈرلائن کیجئے. اس کا مطلب ہے کلیکٹیولی اجتماعی طور پر مجموعی طور پر. رائٹ. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. انہیں پکا یقین تھا کہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر پاکستان کی وجود میں آنے والی نئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی. One more time. انہیں پکا یقین تھا کہ پاکستان کی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر وجود میں آنے والی نئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی. مطلب ان کو یقین تھا کہ اگر ہماری الگ ریاست قائم ہو جائے گی ہماری الگ قوم بن جائے گی ہمیں الگ وطن مل جائے گا تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا. ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر پائیں گے. رائٹ. ان ہز عید میسج اپنے عید کے پیغام میں سپتمبر 1945 سپتمبر 1945 کو. ان ہز عید میسج سپتمبر 1945 اپنے عید کے پیغام میں سپتمبر 1945 کو. قائد اعظم سیٹ قائد اعظم نے کہا. سپتمبر 1945 کو اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا. اب کیا کہا یہ انورٹڈ کوماس میں ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. کمپلیٹ کوڈ مکمل ضابطہ. ریگولیٹنگ چلانے کے لیے. ریگولیٹنگ چلانے کے لیے. دا ہول مسلم سوسائٹی پورے مسلم معاشرے کو. دا ہول مسلم سوسائٹی پورے مسلم معاشرے کو. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی. اسلام پورے مسلم معاشرے کو چلانے کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. ڈپارٹمنٹ شعبہ. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. کلیکٹیولی اجتماعی طور پر. مجموعی کا ورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بالکل. کلیکٹیولی مجموعی طور پر یا اجتماعی طور پر. اینڈ انڈیویژولی اور انفرادی طور پر. انڈیویژولی انفرادی. رائٹ. In his Eid message, September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. ستمبر 1945 کو اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا. اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر
پورے مسلم معاشرے کو چلانے کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے. رائٹ. ستمبر 1945 کو اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا، اسلام زندگی کے ہر شعبے میں اجتماعی اور انفرادی طور پر پورے مسلم معاشرے کو چلانے کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے. So students, this is all about paragraph number 4. I hope it's clear to all of you. But still, if you have any question, you can ask me in comment section or you can email me for the translation of next paragraphs. And for more videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and be with me in my next video. Thank you.